بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان خاتون کو اپنے کسی محرم کی معیت کے بغیر ایک رات کا سفر بھی حلال نہیں ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1723۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے باپ، بھائی، خاوند، بیٹے یا کسی اور محرم کی معیت کے بغیر 3 دن یا اس سے زیادہ سفر کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1726۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے محرم کے بغیر 3 دن کا بھی سفر نہ کرے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1727۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرنا چاہے تو چاہے کہ جلدی ہی کر لے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1732۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام روا پر تھے کہ آپ کو ایک قافلہ والے ملے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور پوچھا، کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون لوگ ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو ایک عورت نے جلدی سے اپنے بچے کو بازو سے پکڑا اور اپنے ادوج سے باہر نکلا اور بولی، اے اللہ کے رسول، کیا اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اور تیرے لیے اجر ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1736۔ بنو عامر کے ایک شخص ابو ذر نے بیان کیا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں اور حج عمرے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ کی طرف سے حج کرو اور عمرہ بھی۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 قسم کے جانوروں کو حرم میں قتل کرنا حلال ہے، یعنی سام، بچھو، چیل، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1847۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جب بھی مکہ آتے تو وادی ذی طویٰ میں رات گزارتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی اور غسل کرتے، پھر دن چڑھتے مکہ میں داخل ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1865۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کا طواف کیا اور قیام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی فتح مکہ والے دن۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1871۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس آئے اور اس کو بوسہ دیا، پھر کہا، بلا شبہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہی ہے، نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تھا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1873۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی صحیح کی تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں اور آپ ان سے بلند رہیں اور وہ آپ سے مسائل دریافت کر سکے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو گیر رکھا تھا۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1880۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی صحیح اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1888۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں قربانی والے دن جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور پوچھا،
یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قربانی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج اکبر کا دن ہے۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1945۔